الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اختیار دیا کہ آپ نبی ملک، نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی اور فقیری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فقر کی زندگی کو لے لیا کہ اللہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں فقیری کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی شاہد وہ آپ کا گھر ہے۔ جس وقت بنو امیہ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، امہات المؤمنین کے حجرے اس وقت مسجد کی جگہ میں ہونے کی وجہ سے جب گرائے گئے تو لوگ اس بات پہ بہت روئے، اور یہ دور بھی اس وقت مدینہ کے اندر عمر بن عبدالعزیز گورنر تھے۔ روئے اس بات پہ کہ یہ حجرے کاش کے باقی رکھے جاتے تاکہ امت کو پتہ چلتا کہ ان کے نبی کیسے گھروں میں کیسی زندگی گزار کے گئے، صرف اس لیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ کی کمر کے اوپر جب انہوں نے گھر کے اندر دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر سوئے ہیں اور اس چٹائی کے تنکے جو تھے وہ آپ کی کمر کے اندر نشان چھوڑ چکے تھے، عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ اللہ کے رسول، یہ کیسر و کسریٰ، یہ ایران اور روم کے بادشاہ، وہ اتنی تعیشات کی زندگی گزاریں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے ایسی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا تھا، کتنی چیزیں تھیں، کتنا سامان تھا آپ کے گھر میں۔ دیکھیں، ہر نبی کا جو معمول ہے زندگی کا، اس کا جو طور طریقہ ہے، اس کی امت کے لیے اسوہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی نے زندگی گزاری کس طریقے سے۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہدانہ زندگی گزاری، دنیا سے بے رغبتی والی، اور زاہدانہ زندگی کی ہی ترغیب دلائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنا ہلکا ہوگا اتنا معاملہ اس کا آسان ہوگا، اور انسان جتنا تکلفات اور معاملات میں جائے گا اتنا اس کا معاملہ مشکل ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھیں، ایک گاڑی پہ جانے والا بندہ ہے، تھوڑی سی بھیڑ ہوگی اس کی گاڑی رک جائے گی۔ موٹر سائیکل پہ جانے والا اس کی بنسبت نکل جائے گا، لیکن سائیکل پہ جانے والا جہاں اس کو تھوڑی سی مشکل آئے گی وہ اٹھائے گا، فٹ پاتھ پہ رکھے گا یا جیسے بھی وہ نکال لے گا۔ اور سب سے آسان نکلنے والا بندہ کون ہے؟ جو پیدل جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی سوچنے والے بندے کے لیے نشانی ہے کہ جو بندہ جتنا ہلکا ہے نا، جتنا اس کے پاس کم ہے، اس کا آخرت کا معاملہ اتنا آسان ہے۔ اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار کرنا چھوڑ دیں، آپ پیسے کمانا چھوڑ دیں، یہ اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ غفاری، ان کا یہ موقف تھا کہ وہ مال کو جمع کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، اور سخت صحابہ کرام کو وہ آیتیں سنایا کرتے تھے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ جو ان لوگوں کے لیے اتری تھی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم بھی یہ جو مال جمع کرتے ہو یہ جائز نہیں ہے، اور وہ یہ اتنا توکل کا ان کا عالم تھا کہ وہ صبح کا کھانا کھانے کے بعد رات کا کھانا گھر پہ نہیں رکھتے تھے کہ بھی رات آئے گی تو اللہ نے جو میرے لیے لکھا وہ مجھے مل جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام کا جو مزاج تھا وہ کیا کرتے تھے، مال 3 حصوں میں تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ مالہ من مالہ الا ما اکل فافنا ولبس فابلا وتصدق واقتنى۔ بندہ کہتا تو ہے میرا مال، لیکن اس کا مال 3 طرح کا ہے، اور صحابہ نے ان 3 چیزوں میں اپنے مال کو لگایا۔ نمبر 1، کھایا اور ختم کر دیا، اچھا کھاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتا تھا تو اچھا کھاتے تھے، بکری کا شانہ دستی آپ کو پسند تھی، آپ وہ تناول فرمایا کرتے تھے، اچھی خوراک کھائیں۔ دوسرا، پہنا اور بوسیدہ کر دیا، کپڑا پہننے میں اسراف کی حد تک نہ جائیں، فضول خرچی کی حد تک نہ جائیں۔ باقی آپ کپڑا پہنے، 2 ماہ پہنے، 3 ماہ پہنے، آپ اس کو پریس کروائیں، اچھی طرح اس کو پیک کروائیں،
غربا میں تقسیم کر دیں، تحفہ دے دیں، ہر سیزن میں نئے کپڑے سلوا لیں، کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ جب آپ نے کپڑے کو 2 4 5 دفعہ پہنا اور اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دیا تو آپ نے اپنا کیا ہوا اس کا حساب چکا دیا۔ اچھا پہنے، جوتا پہنے، اچھا جوتا لیں، کچھ دیر پہنا، 1 ماہ 2 ماہ دل کیا نیا لینے کو، اس کو صاف کروائیں، اچھا کروائیں، وہ کسی کو دے دیں، نیا لے لیں۔ اسی طرح ضروریات زندگی جو ہے، مثال کے طور پہ گاڑی اور گھر، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ سواری اچھی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے لیے مشکل نہ بنائے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں سعادت میں سے ہیں۔ نمبر 1 الجار الصالح، اچھا پڑوسی۔ نمبر 2 المرکب الحنی، آرام دہ سواری، اچھی سواری۔ اور تیسرا البیت الواسع، کھلا گھر۔ کھلے گھر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دیواروں کے اوپر جو ہے نا وہ دیواروں کو چمکانا شروع کر دیں۔ آج لوگوں کی سوچ یہ بن چکی، دیواریں چمکانی ہیں، پتھر لگانا ہے، یہ معنی نہیں کھلے گھر کا۔ یا زمین کو ایسے چمکانا شروع کر دیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ البیت الواسع، گھر کھلا ہو، کوئی مہمان آ جائیں، 2 4 بندے ہوں، ان کے لیے کوئی 2 4 کمرے ہوں، گھر پہ بہن بھائی آ جائیں، ان کے لیے کھلا سامان ہو، کوئی دوست احباب آئیں، بندہ ان کو بیٹھک، پہلے وقتوں میں لوگوں نے حجرے بیٹھک بنائی ہوتی تھی مہمانوں کے لیے، وہاں پر بیٹھے، ان کو کھلایا پلایا، جگہ ہوتی تھی، یہ معنی ہے اس کا بیت الواسع کا۔ اور ایک حدیث کے اندر المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، یہ تو ضروریات ہوئی انسان کی۔ پھر تیسری قسم جو آپ نے بیان فرمائی ہے نا مال کی، انسان کی، پہلا کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور فنا کر دیا، اور تیسری چیز ہے انسان کا مال کہ جو اس نے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا، جو اللہ کو دے دیا۔ اور تجارت 2 طرح کی ہے، جس طرح آپ دنیا کی تجارت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی تجارت ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے ساتھ تجارت۔ تو جس طرح دنیا کی تجارت میں بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا لوگ کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں، کوئی ان کو کہے کہ میرے پیسے لگا دیں گے آپ، وہ کہیں گے لاؤ۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ پڑے پیسے سے بہتر ہے کہ اس کو کام میں لگاؤ، کوئی تھوڑے بہتے بنیں گے نا اس سے۔ یہ دنیا کی سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، بری سوچ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوس اور حرص بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا ہوس اور حرص۔ اللہ کے ساتھ تجارت والا معاملہ کمزور پڑ گیا۔ اب مسلمان صرف اس حد تک رہتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ دے دو، جو دیندار ہے زکوٰۃ دے دو، اتنا کافی ہے، یا تھوڑا بہتا کوئی صدقہ کر دو، یہ کافی۔ حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تاجر تھے، آپ نے ان کی تربیت کیسے کی۔ یہ تاجر جو ہیں یہ معاشرے کی زینت ہوتے ہیں، تجارت اور تاجر یہ معاشرے کے ستون ہوتے ہیں، ان کے سروں پر، ان کے کندھوں پر معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس کی چھت کھڑی ہوتی ہے۔ ضروری ہے معاشرے کے اندر تاجروں کا ہونا، تاکہ وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سہارا بن سکیں۔ لیکن اس تیسرے باب کے اندر ہم سب کمزور ہیں۔ واللہ آج ہمارے پاس جب زائد پیسے ہوتے ہیں، ہم اس سے گولڈ خریدتے ہیں، ہم اس سے ڈالر خرید لیتے ہیں، ہم اس سے زمین کے ٹکڑے خرید لیتے ہیں، ہم مختلف کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تجارت اس میں ہم کم جا رہے ہیں۔ واللہ اللہ کے راستے میں جتنا دو اتنا تھوڑا ہے۔ یہ مت سوچو کہ میں نے دیا، جتنا دو گے اتنا کم ہے، کیونکہ آپ اللہ کو دیتے ہیں، کسی بندے کو تھوڑی دیتے ہیں، اور جو آپ دیتے ہیں اللہ کو، آپ کو اس کا بدل بھی تو ملے گا۔ آپ دیکھو عثمان رضی اللہ عنہ کا میں نے آپ کو سنایا کہ ایک ایک وقت میں ان کے جو اللہ کے راستے میں دینے والے اخراجات کے اندازے ہیں وہ کروڑوں میں ہیں۔ کیا کبھی آپ نے پڑھا کہ عثمان فقیر ہوئے دینے سے؟ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اللہ زیادہ کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کی، کاروبار میں اتنی ضرورت ہے، اللہ نے نفع دیا، لو یار ادھر بھی لگاؤ، ادھر بھی دو، ادھر بھی دو۔ یہ اصل وہ تربیت ہے جو میرے نبی نے اپنے صحابہ کرام کی تھی، یہ وہ تربیت ہے جو آپ نے امہات المؤمنین کی تھی۔ تو میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی گزاریں، لیکن اپنا بوجھ ہلکا کرتے جائیں۔
اتنے کروڑوں اربوں کما کے رکھ جائیں، استعمال کوئی کرے، کھائے کوئی، موجیں کوئی مارے، حساب میں دوں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مندی یہی ہے کہ میں اپنے معاملات ساتھ ساتھ چکاتا جاؤں۔ تو اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ دیں گے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو آپ اللہ کو دے رہے ہیں آپ سیو کر رہے ہیں، آپ وہ ضائع نہیں جا رہا آپ کا۔ تو میرے بھائیوں، خیر کے مواقع تلاش کیا کریں، جہاں پر خیر کی، انفاق کی، خرچ کرنے کی ضرورت ہو، ایسے مواقعوں کو تلاش کیا کریں۔ یہ درس میرا زہد پر ہی تھا۔ اب اس سے متعلقہ دوسری چیز کی طرف میں آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں ضرورت ہو اللہ کے راستے میں لگانے کی، اس میں پیچھے نہ ہٹا کریں، محدود سوچ نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا، جب آپ بے حساب خرچ کریں گے تو بے حساب ملے گا۔ توعی فیوعی اللہ علیک، اگر تو گن گن کے خرچ کرے گی تو گن گن کے ملے گا، بلا حساب خرچ کرو گے بلا حساب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے معاملات کو بھی اللہ درست فرما دے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔